السلام علیکم۔ آج ہے ہمارا فارسی کا لیکچر نمبر 2۔ جیسا کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنا انٹروڈکشن کیسے کروائیں، اپنا تعارف کیسے کروائیں، یعنی معرفی کردن۔ آج کا جو دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے این درس می آموزیم۔ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے ملیت یعنی قومیت یا نیشنلٹی، مثلا کہ میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں سری لنکن ہوں یا میں بنگلہ دیشی ہوں، یہ ہم کس طرح بتا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم آج کے درس میں پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ دور اور نزدیک کی طرف اشارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کسی کو اگر بتانا ہو کہ وہ چیز مثلا وہ گاڑی ہے یا یہ کتاب ہے تو وہ کس طرح بتائیں گے۔ تو آج کے درس میں ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ دونوں چیزیں بہترین طریقے سے سیکھ سکیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم دور اور نزدیک کی طرف اشارہ کرنے سے۔ فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارے میں دور و نزدیک، دور و نزدیک نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اشارے میں دور و نزدیک یعنی دور اور نزدیک کی طرف اشارے کرنا۔ اشارہ کرنے کے لیے فارسی میں 2 لفظ یوز ہوتے ہیں، یا تو ہم نزدیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا تو ہم دور کی طرف۔ اگر نزدیک کی طرف اشارہ کرنا ہے، مثلا کہنا ہے یہ، اس کے لیے بولتے ہیں این این۔ اگر دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو بولتے ہیں آن آن، اور آن کو اون بھی بولا جاتا ہے۔ جو زیادہ تر گفتاری ہے اس میں آن کو اون کے طور پر استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر نزدیک کی طرف سوال کرنا ہو، کہنا ہو یہ کیا ہے، تو بولیں گے این چیز این چیز، یہ کیا ہے، این چیز۔ اور اگر دور کے بارے میں پوچھنا ہو وہ کیا ہے تو این کی جگہ پر، جہاں پر آپ کے سامنے این لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پر آ جائے گا آن چیز یا اون چیز، وہ کیا ہے، اون چیز، وہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے 2 مثالیں ہیں، ان کو ہم این کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور ان کو ہم اون کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک کیا ہے، شاخ پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں این بلبل است، یعنی یہ بلبل ہے۔ بلبل یعنی وہی جو اردو میں بلبل ہوتی ہے۔ این کتاب است، یہ کتاب۔ اب ہم اسی کو آن کے ساتھ پڑھیں گے، آن بلبل است، وہ بلبل ہے۔ آن کتاب است، وہ کتاب ہے، یا اون بلبل است، وہ بلبل ہے، اون کتاب است، وہ کتاب ہے۔ چلتے ہیں کچھ الفاظ معانی کی طرف جس سے آپ کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور اس این اور آن کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیراہن۔ پیراہن یعنی لباس یا شرٹس، اور بعد میں ہے پیشانی۔ پیشانی یعنی ماتھا۔ پروننسیٹ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کی پروننسیشن بہت ضروری ہے، آپ لوگ غور سے سنا کریں اور ساتھ تکرار کیا کریں۔ پیشانی۔ پرتقال، اس کو قاف کو غین بھی پڑھتے ہیں، پرتقال پرتقال پرتقال، دونوں ٹھیک ہے، یعنی مالٹا۔ بعد یہ ہے پھول۔ پھول یعنی پھول۔ پھول پھول یعنی پیسے۔ پوست پوست جو ہے وہ سکن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور جو چھلکے ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر اس کو بھی پوست بولتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کو این اور آن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ این پیراہن است یعنی یہ لباس ہے، یا آن پیراہن است، وہ لباس ہے۔ این پیشانی است، آن پیشانی است۔ این پرتقال است، آن پرتقال است۔ این پھل است، اون پھل است۔ این پھول است، آن پھول است۔ اسی طرح این پوست است یعنی یہ سکن ہے یا یہ چھلکے ہیں، یا آن پوست است۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے درس میں ضمیر فاعلی پڑھی تھی کہ جو ضمائر فاعلی ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا من، تو، او، ما، شما، آنہا یا اونہا۔ تو جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، دیکھیں میں لڑکی ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، تم لڑکی ہو، یہ جو تم کے ساتھ ہو، میں کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ ہے آتا ہے۔ فارسی میں بھی اسی طرح کیا ہیں، شناسے ہیں۔
تو ان کو دقت کے ساتھ یاد کرنا اور ان کو مناسب جگہ پر ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر من کے ساتھ کوئی اور شناسہ لگا دیا جائے، من کا شناسہ نہ لگایا جائے تو مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے اور جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ من کے ساتھ شناسہ کیا آتا ہے، میم۔ من کے ساتھ ہمیشہ میم۔ ابھی آپ یہ یاد کریں اور نوٹ کریں، میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی۔ تھو کے ساتھ ہمیشہ یا آئے گا، تھو کے ساتھ یا۔ او کے ساتھ بعض اوقات دال آتا ہے اور بعض اوقات است آتا ہے۔ است اور ہست دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی، است بھی استعمال ہوتا ہے اور ہست بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ یا میم، شما یا اور دال، یا دال، اور آنہا یا اونہا کے ساتھ نون دال آئے گا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، من کے ساتھ میم، تھو کے ساتھ یا، او کے ساتھ یا دال آئے گا یا است آئے گا، ماں کے ساتھ یا میم، شما کے ساتھ یا دال، یا و آنہا کے ساتھ نون دال۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے من پزشک هستم۔ من کیا ہو گیا، ضمیر فاعلی، پزشک بولتے ہیں ڈاکٹر کو، دکتر بھی بولتے ہیں اور پزشک بھی بولتے ہیں۔ اور ہست کے ساتھ یعنی ہست یعنی ہونا، ہستم یعنی ہوں، ہست کیا تھا، فعل تھا، اس کے ساتھ میم لگایا تو کیا ہو گیا، ہستم، من پزشک هستم۔ اسی طرح تو پزشک ہستی، ہست کے ساتھ میم کا اضافہ کریں گے تو ہستم بن جائے گا من کے لیے، یا کا اضافہ کریں گے تو ہستی یعنی تو پزشک ہستی، تم ڈاکٹر ہو۔ او کے ساتھ کیا آئے گا، او پزشک است، وہ ڈاکٹر ہے، یعنی تیسرے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ کیا آئے گا تیسرے بندے کے ساتھ، او کے ساتھ ہمیشہ است یا ہست۔ پھر کیا ہے، ماں، ماں پزشک ہستیم، یا اور میم اینڈ پر آئے گا، ماں پزشک ہستیم، ہم ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح شما کے ساتھ یا دال آتا ہے تو کیا آئے گا، شما پزشک ہستید، یعنی آپ سب کیا ہیں، یا آپ دو یا آپ سب کیا ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ آنہا پزشک ہستند، یعنی جو ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور تھرڈ پرسن کے لیے وہ کیا ہے، آنہا پزشک ہستند، وہ ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح یہاں پر پزشک کی جگہ پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، مثلا اگر آپ لگانا چاہیں طلبه یعنی اسٹوڈنٹ تو کیا ہوگا، من طلبه هستم، تو طلبه هستی، او طلبه هست، ما طلبه هستیم، شما طلبه هستید، آنها طلبه هستند۔ جی تو آپ یہاں پر من، تو، او کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگا کر جملہ بنا سکتے ہیں، مثلا من دختر هستم، تو دختر هستی، او دختر است، ما دختر هستیم۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، لگا کے یہ شناسے آپ باقی جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ حصے کی طرف کہ شما اہل کجا ہستی، کہ جب سوال کیا جائے آپ کہاں سے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ تو جواب دینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو کنٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں، اہل ایران۔ مثلا آپ دیکھیں اگر ایران سے ہیں تو کہیں گے اہل ایران، چین سے ہیں اہل چین ہو، اگر آلمان یعنی جرمنی سے کہیں گے اہل آلمان، انڈیا سے ہیں کہیں گے اہل ہند، تھائی لینڈ سے ہیں تو کہیں گے اہل تھائی لینڈ۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ شما اہل کجا ہستی، حالانکہ شما کے ساتھ ہستید ہونا چاہیے تھا۔ تو در حقیقت یہ کیا ہے، یہ ایک پرسن سے ایک جو پرسن ہے، ایک بندہ ہے ہم تھو والا، خوب تھو سے مخاطب ہے، لیکن گفتگو میں احترام کے طور پر تھو کی جگہ شما بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کیسی ہو، آپ کیا کر رہی ہو، آخر میں ہو ہے لیکن شروع میں آپ ہے، تم نہیں ہے۔ اس طرح فارسی میں بھی ہوتا ہے کہ شما کے ساتھ ہم سنگل بندے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، شما اہل کجا ہستی، شما خوب ہستی، اور اسی طرح شما اہل کجا ہستید اور شما خوب ہستید، یعنی جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس سوال ہے شما اہل کجا ہستید یا ہستی۔ من اہل پاکستان ہستم، میں پاکستان سے ہوں۔ اسی کو آپ بول سکتے ہیں من پاکستانی ہستم، یعنی میں پاکستانی ہوں، یا
من از پاکستان هستم، میں پاکستان سے ہوں. اس کو بولنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، یعنی ہستم کی جگہ پر اور بھی کچھ لگ سکتا ہے، بالکل شارٹ فارم. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم جب آگے جائیں گے بعد کے دروس میں تو وہاں پر پڑھیں گے، کیونکہ اگر ابھی ایک ساتھ پڑھا تو آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا سخت ہو جائے گا. اب ہم یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا اہل پاکستان ہستم، اسی طرح باقی کے کنٹریز کے ساتھ بھی یہاں سے جو ضمیر فاعلی ہیں 6 عدد، من، تو، او، ما، شما اور آنہا، اس کے ساتھ جملے بنائیں گے. سب سے پہلے یاپن. من اهل یاپن هستم، تو اهل یاپن هستی، او اهل یاپن هست، ما اهل یاپن هستیم، شما اهل یاپن هستید، آنها اهل یاپن هستند. اس طرح برزیل. من اهل برزیل هستم، تو اهل برزیل هستی، او اهل برزیل هست، ما اهل برزیل هستیم، شما اهل برزیل هستید، آنها اهل برزیل هستند. اسی طرح بول سکتے ہیں جیسے من پاکستانی هستم، اس طرح بول سکتے ہیں من یاپنی هستم، تو یاپنی هستی، من برزیلی هستم، تو برزیلی هستی. اسی طرح آپ 6 کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. مثلا بنگلہ دیش کے ساتھ ہم لوگ یہ یا جو اضافہ کر کے بناتے ہیں وہ اس کے ساتھ جملہ بناتے ہیں. من بنگلہ دیشی هستم، تو بنگلہ دیشی هستی، او بنگلہ دیشی هست. اسی طرح آنہا کے ساتھ، ما کے ساتھ بھی جملہ بنایا جا سکتا ہے. اب اگر سوال کیا جائے کہ یعنی یہ پرچم کس ملک کا ہے، خوب ہم نے اگر کسی کو بتانا ہے کہ یہ اس ملک کا پرچم ہے، یا تو ہم نزدیک سے بتائیں گے یا ہم دور سے بتائیں گے. اگر نزدیک سے بتائیں گے تو این اور پرچم فلاں ملک است. خوب این پرچم بنگلہ دیش است. اردو میں ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کا پرچم ہے، لیکن فارسی میں کیا ہوتا ہے کہ پرچم پہلے آئے گا، ملک کا نام بعد میں آئے گا، اور جو پرچم ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی زیر لگے گی، یعنی اضافہ ہوگا. این پرچم بنگلہ دیش است، یہ بنگلہ دیش کا پرچم ہے. این پرچم بحرین است، یعنی یہ بحرین کا پرچم ہے. آن پرچم بلژیک است، یعنی وہ بیلجیم کا پرچم ہے. آن پرچم برزیل است، وہ برزیل کا پرچم ہے. کوئی بھی پرچم ہو، اگر آپ نے اس کے بارے میں بتانا چاہے وہ علاقائی بنیادوں پہ ہو یا کسی اور چیز پہ، یعنی کسی اور کنٹری کا ہو، کسی ملک کا ہو، تو اس کو آپ اسی طرح این اور آن کے ساتھ بتا سکتے ہیں، اور پرچم پہلے آئے گا، ملک کا نام بعد میں آئے گا. این پرچم پاکستان است. اب ہم یہاں پر گفتگو کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس اچھے سے ہو جائے. گفتگوی زیر را گوش کنید و تکرار کنید. گفتگوی زیر یعنی جو نیچے دی گئی گفتگو ہے، را یعنی کو، گوش کنید یعنی سنیں، و تکرار کنید اور اس کو ریپیٹ کریں. سلام، سلام علیکم. حال شما خوب است؟ خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من سانا است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل یاپن هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل ایران هستم. ایک اور گفتگو کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا سیٹ اپ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نیچے تصاویر دی گئی ہیں، ان کے اوپر کنٹریز کے جھنڈے ہیں، نام ہے، اور وہ کہاں سے، اہل بحرین، اہل بنگلہ دیش، اہل ایران، اور یہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، فل ان دی بلینکس کو پر کرنا ہے. سلام، حال شما خوب است؟ سلام، خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من زینب است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بحرین هستم. اسی طرح یعنی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتی ہے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے. وہ کیا کہتی ہے کہ میں بحرین سے ہوں. اگلا کیا ہے، محمد اور اہل بنگلہ دیش. سلام، حال شما خوب است؟ سلام، خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من محمد است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل بنگلہ دیش هستم. اسی طرح یعنی وہ کیا بول رہے ہیں کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں. یہ جو باقی کی 2 تصاویر ہیں اس کا آپ لوگوں نے خود سے پریکٹس کرنی ہے یہیں پر، یعنی اسم من احمد است، من اهل ایران هستم، یا اسم من فاطمه است، من اهل آلمان هستم. اس طرح سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا یہ جو آج کا درس ہے آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. یہ تھا آج کا درس. تو کوشش کیجیے گا اس کو تکرار کریں، ریپیٹ کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.